بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی العقیقہ، یہ باب عقیقہ کے بیان میں ہے۔ بچے کی پیدائش کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کے تعلق سے دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ عقیقہ سنت ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ عقیقہ مستحب ہے۔ عقیقہ کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، اس لیے گو کہ اس کا حکم اگرچہ اتنا مؤکد نہیں ہے، مگر اس کے حسنات و برکات کو دیکھتے ہوئے بچے کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اس میں بچے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پہلو میں 99 بلائیں پیدا ہوتی، ان بلاؤں کے گھیرے میں وہ بچہ ہوتا ہے، اور عقیقہ کر دیا جائے تو ان بلاؤں سے بچہ محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے عقیقہ کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس کی برکتیں بھی بہت ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عمرو بن دینار عن عطا، یہاں ان تو نہیں چھوٹا ہے، سفیان عن عمرو بن دینار، عن عطا عن حبیبہ بنت میسرہ عن ام کرز الکعبیہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عن الغلام شاتان مکافیتان وعن الجاریت شاتن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کی جائیں جو ایک دوسرے کے برابر، وعن الجاریت شاتن، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے۔ ام مکافیتان جو حدیث شریف میں ارشاد ہوا تو دونوں بکریوں میں برابری کا لحاظ کس چیز میں ہوگا؟ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں سمعت احمد، میں نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ مکافیتان کا مطلب ہے کہ مستویتان، یعنی دونوں بکریاں یا دونوں بکرے عمر میں برابر ہوں، او متقاربتان، یا قریب قریب ہوں، یعنی جہاں تک ہو سکے دونوں بکروں کے درمیان برابری ہونی چاہیے، عمر میں دونوں برابر ہوں یا کم از کم قریب ہوں، زیادہ تفاوت نہ ہو۔ اسی طرح سے وقت ذبح کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے، یا یہ ہے کہ دونوں کا وقت بالکل قریب رہے، یعنی ایک بکرا ذبح کیا پھر دوسرا بکرا ذبح کر دے، ایسا نہ کرے کہ ایک بکرا آج ذبح کیا پھر سوچا کہ 1 مہینے کے بعد مگنی کرنی ہے تو اس وقت دوسرا بکرا ذبح کر دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ وقت ذبح میں دونوں برابر ہوں۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا
کہ لڑکے کا اگر عقیقہ کرنا ہے تو 2 بکرے کرے، مستحب یہ ہے کہ 2 بکرے کرے، اور اگر کوئی ایک ہی بکرا کرے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا، جیسا کہ خود امام ابو داؤد نے آگے ایک حدیث شریف تخریج کی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک بکرا بھی ذبح کیا تو بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابیہ عن سبا بن ثابت عن ام کرز قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سفیان عبید اللہ بن ابی یزید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، وہ سبا ابن ثابت سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ام کرز کعبیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، قالت وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے ہیں اقر الطیر علی مکناتہا، پرندوں کو ان کے آشیانوں میں قرار لینے دو، پرندوں کو ان کے آشیانوں میں قرار لینے دو۔ اب اس کی کیا تشریح ہے اس حدیث شریف کی؟ اس کی تشریح کے تعلق سے کئی اقوال ہیں۔ بعض علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ دور جاہلیت میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب انہیں کہیں سفر میں نکلنا ہوتا تھا تو پرندوں کو اڑاتے تھے، یعنی پرندہ کہیں بیٹھا ہے، اپنے آشیانے میں بیٹھا ہے یا اور کہیں بیٹھا ہے تو اسے اڑاتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ داہنی طرف اڑا یا بائیں طرف اڑا، اگر داہنی طرف اڑا تو سمجھتے تھے کہ یہ سفر بابرکت ہوگا، اور اگر کہیں بائیں طرف اڑ گیا تو اسے منحوس سمجھتے تھے، اور اگر کہیں سیدھا اڑا تو پھر اسے دوبارہ اڑاتے تھے۔ تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرندوں کو ان کے آشیانوں میں قرار لینے دو، یعنی اس مقصد کے لیے انہیں مت اڑاؤ، یہ صرف توہمات سے ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پرندہ ہے، جدھر اس کی طبیعت کہے گی ادھر اڑے گا، داہنے اڑنا چاہے گا داہنی طرف اڑے گا، بائیں اڑنا چاہے گا بائیں طرف اڑے گا، باقی داہنے یا بائیں اس کے اڑنے سے کوئی اس کا اثر نہیں۔ اور بعض علماء نے اس کی تشریح یہ کی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رات میں پرندوں کا شکار کرتے اور زیادہ باقوت اور زیادہ راجح یہی تشریح ہے۔ تو جو لوگ رات میں پرندوں کا شکار کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اقر الطیر علی مکناتہا، یعنی رات میں پرندوں کو ان کے آشیانوں میں قرار لینے دو، رات میں شکار مت کرو ان کا، بلکہ جیسے تم رات میں چین سے سوتے ہو، رات بنائی گئی ہے سونے کے لیے، ایسی پرندوں کو بھی رات میں قرار لینے دو ان کے آشیانوں میں، رات میں ان کا شکار مت کرو۔ قالت ام کرز کعبیہ فرماتی ہیں وسمعتہ یقول، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاتن، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں
اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔ لا یضرکم اذکرانن کننا ام اناسا، وہ نر ہوں یا مادہ، اس کا تمہیں کوئی ضرر نہیں، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے نر جانور ذبح کرو یا مادہ، لڑکے کی طرف سے 2 رہیں اور لڑکی کی طرف سے 1۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبید اللہ بن ابی یزید عن سبا بن ثابت عن ام کرز قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغلام شاتان مثلان، حضرت ام کرز کعبیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہوں، مثلانے جو ایک دوسرے کے مثلوں، وعن الجاریت شاتن، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا ھو الحدیث، یہی حدیث ہے۔ وحدیث و سفیان وہم، اور سفیان کی حدیث میں وہم ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ تینوں حدیثیں ام کرز کعبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی روایت کی ہوئی۔ دیکھیے تینوں میں انہی کا نام ہے نا آخر میں۔ اب اس میں آپ دوسری حدیث میں دیکھیے، اس کی سند دیکھیے، حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابیہ عن سبا بن ثابت عن ام کرز۔ پھر اس کے بعد دوسری سند دیکھیے، حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبید اللہ بن ابی یزید عن سبا بن ثابت عن ام کرز۔ کچھ فرق معلوم ہو رہا ہے؟ نہیں محسوس ہوا فرق یہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ نے جب اس حدیث کی روایت کی تو کہا عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابیہ عن سبا بن ثابت، لیکن حماد ابن زید نے عبید اللہ بن ابی یزید سے جب روایت کی تو اس طرح کہا عن عبید اللہ بن ابی یزید عن سبا بن ثابت عن ام کرز، یعنی عن ابیہ نہیں کہا۔ عن ابیہ کس نے کہا ہے؟ سفیان نے کہا۔ یعنی سفیان کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبید اللہ بن ابی یزید نے یہ حدیث اپنے والد سے روایت کی ہے، ان کے والد نے سبا ابن ثابت سے اس حدیث کی روایت کی، مگر حماد ابن زید کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبید اللہ بن ابی یزید نے یہ حدیث براہ راست سبا ابن ثابت سے روایت کی، جس کے تعلق سے امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حدیث یہی ہے، باقی سفیان کی حدیث میں وہم ہے۔ مگر اس کا حل یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شروع میں عبید اللہ ابن ابی یزید نے یہ حدیث اپنے والد ہی سے سنی، اس کے بعد پھر اپنے والد کے شیخ سبا ابن ثابت سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہو اور ان سے بھی یہ حدیث سنی ہو، اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جب تک اپنے والد کے شیخ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس وقت تک وہ عن ابیہ کہہ کے اس کی روایت کرتے تھے، اور جب اپنے والد کے شیخ سے ملاقات ہو گئی تو عن ابیہ کو حذف کر دیا اور سیدھے کہہ دیا عن سبا بن ثابت، اور اس طرح کا انداز روایت سندوں میں بہت زیادہ معروف ہے۔ حدثنا حفص بن عمر النمری
قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ عن الحسن عن سمرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق راسہ ویدمى۔ حمام فرماتے ہیں کہ ہم سے قتادہ ابن دعامہ سدوسی نے سدوسی نے بیان کیا، انہوں نے حسن بصری سے روایت کی، وہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں محبوس ہوتا ہے۔ جیسے کوئی چیز رہن رکھی جاتی ہے کسی چیز کے بدلے میں، ایک آدمی کا دین ہوتا ہے کسی پر، تو اس دین کے بدلے میں کوئی چیز رہن کے طور پر رکھ دیتا ہے۔ اب اگر اس رہن کو چھڑانا ہے تو اس کے چھڑانے کی صورت کیا ہوتی ہے کہ دین ادا کر دیا جائے، یعنی شے مرہون مرتہن کے پاس محبوس ہوتی اور اسے چھڑانے کی صورت یہ ہے کہ دین ادا کیا جائے۔ تو ایسے ہی بچہ عقیقہ کے بدلے میں محبوس ہوتا ہے، یعنی بلاؤں کے گھیرے میں ہوتا ہے، بلائیں اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے رہتی، تو ان بلاؤں سے چھٹکارا اسے کب ملتا ہے؟ جب اس کا عقیقہ کر دیا جائے۔ یہ تشریح بعض علماء نے کی، اور بعض علماء نے چنانچہ امام احمد ابن حنبل نے اس کی تشریح یہ فرمائی ہے کہ جو بچے نابالغی کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کریں گے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہاں تک کہ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ایک ناقص اور ناتمام بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں انسانی شکل و صورت بھی اختیار نہیں کر سکا تھا پورے طریقے سے، کہ قبل از وقت تو پیدا ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرے گا۔ اور کیسے جھگڑا کرے گا؟ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث شریف کا ترجمہ کیا ہے کہ جیسے کوئی کسی کو قرض دیتا ہے اور اپنا قرض وصول کرنے کے لیے وہ جھگڑا کرتا ہے، وہ بچہ اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرے گا۔ کس کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے۔ یہاں تک کہ رحمت حق اس کی طرف اور اس کے ماں باپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک فی الجنہ۔ اے ناقص اور ناتمام بچے جو اپنے پروردگار سے جھگڑا کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تو جنت میں لے جا۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ۔ تو بچہ اپنے ماں باپ کو اپنے نال میں لپیٹے گا، ہاتھ پاؤں تو ابھی آئے نہیں تھے اس کو، اپنے نال میں لپیٹے گا
اور نال میں لپیٹ کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا۔ تو یہ نابالغ بچے اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کریں گے، مگر ان کی شفاعت معلق رہے گی، محبوس رہے گی، کس چیز پر؟ عقیقہ پر۔ یعنی اگر ان کا عقیقہ ہوا ہے تب تو وہ شفاعت کریں گے، ورنہ ان کی شفاعت یہ عقیقہ پر کیا رہے گی؟ معلق رہے گی، موقوف رہے گی۔ اس لیے خود اس بچے کی بھلائی کے لیے بھی، یعنی دنیا میں اس کی بھلائی کے لیے بھی بہتر ہے کہ عقیقہ کر دیا جائے، اور اگر وہ ذخیرِ آخرت بن رہا ہے تو بھی اس کا عقیقہ کر دیا جائے کہ خود اس کے حق میں اور اس کے ماں باپ کے حق میں وہی بہتر صورت ہے۔ تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ وَيُحْلَقْ رَأْسُهُ، اور اس کا سر موڑ دیا جائے۔ وَيُدَمَّ، اور سر موڑ کر کے اس کا خون بچے کے سر میں لگایا جائے، یعنی عقیقہ کے جانور کا خون بچے کے سر میں لگایا جائے۔ فَكَانَ قَتَادَةَ اِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ، تو جب حضرت قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے خون کے بارے میں پوچھا جاتا کہ کیف یصنع بہ، یعنی کس طرح سے خون لگایا جائے گا، قالا، تو فرمایا اذا ذبحت العقیقۃ اخذت منہا صوفۃ، جب تم عقیقہ کا جانور ذبح کرو تو اس میں سے ایک اون یعنی ایک بال لے لو اس جانور کا، واستقبلت بہ اوداجہا، اور اس بال کو اس جانور کی رگوں کے سامنے کر دو، یعنی ذبح کرنے کے وقت وہ بال اس کے گلے کے سامنے کر دو۔ عقیقہ کا جانور جب ذبح کیا جائے تو اس کی رگوں کے سامنے اس بال کو کر دو۔ اب ظاہر ہے کہ خون کا فوارہ جب تیزی سے جاری ہوگا ذبح کرنے کے وقت تو بال خون سے رنگین ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ بال بچے کے سر پر لگایا جائے، اس طرح سے اس کے سر میں عقیقہ کا خون لگانا ہوگا۔ فرماتے ہیں ثم توضع علی یافوخ الصبی، یعنی جب عقیقہ کا جانور ذبح کیا جائے تو اس میں سے ایک بال لے لیا جائے اور اس بال کو عقیقہ کے جانور کی رگوں کے سامنے کر دیا جائے، یعنی جو رگیں کاٹی جاتی ہیں ذبح کرنے کے وقت ان رگوں کے سامنے کر دیا جائے۔ ثم توضع، پھر بچے کی یافوخ اے وسط الراس، سر کا بیچ والا حصہ، پھر بچے کے سر پر اسے رکھا جائے، حتی یسیلا علی راسہ مثل الخیط، یہاں تک کہ خون بچے کے سر پر دھاگے کی طرح سے بہنے لگے۔ ظاہر ہے کہ اس بال کو جب بچے کے سر پر رکھیں گے تو ایک لکیر نما بن جائے گی اور دھاگے کی طرح سے وہ خون بہے گا۔ ثم یغسل راسہ، پھر اس کا سر دھویا جائے، بعدو یعنی اس کے بعد سر دھویا جائے، ویحلق، اور اسے کیا کر دیا جائے؟ موڑا جائے۔ یہ پوری حدیث ہوئی۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا وہم من حمام، اس میں حمام سے وہم ہوا ہے۔ اصل میں حدیث میں یدمہ نہیں ہے بلکہ یسمہ ہے، یعنی 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور اسی دن اس کا نام رکھا جائے بچے کا، مگر یسمہ کی جگہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ یدمہ کہہ دیا۔ وَإِنَّمَا قَالَ یسمہ، جبکہ دیگر راویوں نے یسمہ کہا ہے، فقال حمام یدمہ، تو حمام نے یدمہ کہا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں وَلَيْسَ يُؤْخَذْ بِهَذَا، یعنی یہ قابل عمل نہیں ہے
یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا کہ بچے کے سر میں عقیقہ کا خون لگایا جائے، بلکہ بچے کا سر موڑا جائے اور وہ بال وزن کر کے اسی کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ اب اس کے تعلق سے امام ابو داؤد نے اور حدیثیں تخریج کی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یدمہ نہیں ہے بلکہ یسمہ۔ بہرحال اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ عقیقہ 7ویں دن کیا جائے۔ تو اب وہ بچہ جس کی شفاعت عقیقہ پر معلق ہے، تو وہ بچہ اگر اتنی عمر پا گیا ہے، یعنی 7 دن سے زیادہ کی عمر پا گیا ہے، تو امام احمد ابن حنبل کے قول کے مطابق اس کی شفاعت یہ عقیقہ پر معلق رہے گی۔ اور اگر 7ویں دن سے پہلے ہی بچہ